کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک انسان کی چھوٹی سی دکان بھی دن بد دن ترقی کرتی چلی جاتی ہے، جبکہ دوسرا انسان صبح سے شام تک کڑی محنت کرنے کے باوجود قرض، پریشانیوں اور آرتھک تنگی سے باہر نہیں نکل پاتا؟ آخر اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ کیا صرف زیادہ محنت ہی کامیابی کی گارنٹی ہے؟ کیا صرف زیادہ پیسہ ہی کاروبار کو آگے بڑھاتا ہے؟ یا پھر ایک ایسی سچائی بھی ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ روزی کی اصلی چابیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی سچائی پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بات اپنے دل میں بسا لیجئے، روزی صرف محنت کا نتیجہ نہیں بلکہ اللہ تعالی کی عطا ہے۔ محنت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اس محنت میں برکت ڈالنا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے جو دن رات ایک کر دیتے ہیں، لیکن مہینے کے آخر میں ان کے ہاتھ میں کچھ خاص نہیں بچتا۔ وہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا کاروبار بہت بڑا نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ ان کی ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہیں، دل کو سکون بھی ملتا ہے، اور ترقی کے دروازے بھی لگاتار کھلتے چلے جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آج کا انسان اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے، نئی نئی یوجنائیں بناتا ہے، مارکیٹنگ کے نئے طریقے سیکھتا ہے، پیسہ لگاتا ہے اور کامیابی کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ اس دروازے کو بھول جاتے ہیں جہاں سے پوری کائنات کی روزی تقسیم ہوتی ہے۔ ہم دنیا کے اصول تو سیکھ لیتے ہیں، لیکن اس رب کے بتائے ہوئے اصول بھول جاتے ہیں جس کے حکم کے بنا ایک دانہ بھی کسی کے نصیب میں نہیں آ سکتا۔ یاد رکھیے، اسلام ہمیں محنت کرنے سے نہیں روکتا بلکہ محنت کو عزت دیتا ہے، لیکن اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی برکت شامل نہ ہو تو بڑی سے بڑی کمائی بھی بے چینی کا کارن بن سکتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی برکت شامل ہو جائے تو تھوڑی سی آمدنی بھی انسان کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ آج ہم آپ کو ایسی مسنون دعائیں بتائیں گے جو کسی بزرگ کے بنائے ہوئے وظیفے نہیں ہیں، نہ ہی کسی عامل کے بتائے ہوئے نسخے ہیں، بلکہ یہ وہ مبارک دعائیں ہیں جو خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائی ہیں۔ ان دعاؤں میں صرف دنیا کی کامیابی ہی نہیں بلکہ آخرت کی بھلائی بھی چھپی ہوئی ہے۔ لیکن ایک بات یہاں ضرور سمجھ لیجئے، اسلام ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا کہ فلاں دعا پڑھتے ہی انسان ضرور امیر ہو جائے گا یا کچھ ہی دنوں میں اس کی قسمت بدل جائے گی۔ ایسا وعدہ نہ قرآن میں ہے اور نہ ہی صحیح حدیثوں میں دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ذریعہ ہے، جبکہ اسے کب اور کیسے قبول کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر نربھر کرتا ہے۔ اس لیے جب بھی دعا کریں پورے یقین، سچے دل اور ونمرتا کے ساتھ کریں، ساتھ ہی حلال کمائی، سچائی، ایمانداری اور محنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے، کیونکہ جب دعا اور عمل ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ اب ایک پل کے لیے خود سے سوال کیجئے، کیا آپ نے کبھی اپنی دکان کھولنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا مانگی؟ کیا کبھی اپنے کاروبار کی شروعات اللہ کے نام سے کرتے ہوئے اس سے بھلائی اور برکت مانگی؟ یا ہم صرف پیسہ کمانے میں اتنے مشغول ہو گئے کہ روزی دینے والے کو ہی بھول بیٹھے؟ اگر آج تک آپ نے ایسا نہیں کیا تو شاید یہی وہ کمی ہے جسے پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ اب ہم آپ کو وہ مہان دعا بتانے والے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے ویکتی کو سکھائی تھی جو قرض اور آرتھک پریشانیوں میں بری طرح گھرا ہوا تھا۔ یہ دعا صرف کچھ شبد نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ، امید اور حلال روزی کی طلب کا ایک خوبصورت پیغام۔ بھاگ دو، پہلی مسنون دعا اور اس کی طاقت۔ دوستو، اب ہم اس عظیم دعا کی طرف آتے ہیں جسے خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا۔ یہ کوئی عام دعا نہیں ہے
بلکہ ایک ایسے انسان کے لیے سکھائی گئی تھی جو قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا اور اپنی آرتھک پریشانیوں سے بے حد پریشان تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک ویکتی ان کے پاس آیا اور عرض کیا، میں قرض ادا کرنے سے لاچار ہو گیا ہوں، میری مدد کیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ دعا نہ سکھاؤں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی؟ اگر تمہارے اوپر ایک بڑے پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ادا کرنے کے سادھن پیدا فرما دے گا۔ پھر آپ نے یہ دعا سکھائی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس کا ارتھ ہے، اے اللہ مجھے اپنی حلال روزی کے ذریعے حرام سے بچا لے اور اپنے فضل سے مجھے اپنے سوا ہر ایک سے بے نیاز کر دے۔ دوستو ذرا غور کیجئے، یہ دعا ہمیں صرف زیادہ پیسہ مانگنا نہیں سکھاتی بلکہ سب سے پہلے حلال روزی مانگنا سکھاتی ہے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ صرف زیادہ کمانے کی فکر کرتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ان کی کمائی حلال ہے یا حرام۔ یاد رکھیے، حرام کی کمائی دیکھنے میں چاہے کتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو، اس میں کبھی برکت نہیں ہوتی۔ ایسا مال کچھ سمے کے لیے خوشی تو دے سکتا ہے لیکن دل کا سکون، گھر کی محبت اور اصلی اطمینان کبھی نہیں دے سکتا۔ اس کے الٹ اگر کسی انسان کی حلال کمائی تھوڑی بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں ایسی برکت عطا فرما دیتا ہے کہ وہی تھوڑی سی آمدنی اس کی ضرورتوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ ذرا سوچئے، کتنے ہی لوگ کروڑوں روپے کے مالک ہیں لیکن رات کو چین کی نیند نہیں سو پاتے۔ دوسری طرف کچھ لوگ معمولی آمدنی کے باوجود سکون، سنتوش اور خوشی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ فرق صرف پیسوں کا نہیں بلکہ برکت کا ہوتا ہے، اور برکت صرف اللہ تعالی کی طرف سے ملتی ہے۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو ہر روز اپنی دکان کھولنے سے پہلے یا اپنے کام کی شروعات کرنے سے پہلے اس دعا کو پورے یقین اور سچے دل سے پڑھنے کی عادت بنا لیجئے۔ لیکن صرف دعا پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، اپنے کاروبار کا بھی ایمانداری سے جائزہ لیجئے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ جھوٹ بول کر سامان بیچ رہے ہو، کہیں ناپ تول میں کمی تو نہیں کر رہے، کہیں کسی کا حق کر تو نہیں مار رہے۔ کیونکہ جب انسان خود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے اور پھر اسی سے برکت کی دعا مانگے تو سب سے پہلے اسے اپنی غلطیوں کی اصلاح بھی کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویاپار میں سچائی اور امانت داری کی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ایک سچا اور امانت دار ویاپاری اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اونچا درجہ رکھتا ہے۔ اس لیے اگر آپ سچ مچ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں برکت آئے، گراہک بڑھیں، دل کو سکون ملے اور اللہ تعالیٰ آپ کی روزی میں خیر اور برکت عطا فرمائے، تو اس دعا کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ ساتھ ہی اپنے کاروبار اور لین دین کو بھی قرآن اور سنت کی تعلیم کے مطابق بنائیے۔ یاد رکھیے، جب دعا اور صحیح عمل ساتھ ساتھ چلتے ہیں تب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھولنے لگتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا صرف یہی ایک دعا کافی ہے؟ جی نہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اور بے حد خوبصورت اور مکمل دعا بھی سکھائی ہے جس میں صرف پاکیزہ روزی ہی نہیں بلکہ فائدہ مند علم اور قبول ہونے والے عمل کی بھی دعا کی گئی ہے۔